اور یہ جو PFI کا قصہ ہے یہ ایک ویسا پریشر ہے جو 24 تک رہے گا. یعنی دل کا حال اللہ نہیں جانتا، یہ جانتا. ایک دم سے خبر آتی ہے کہ صاحب اتنے کروڑ تو بینک میں ہیں، اس کے 10 کتنے گنا ان کے پاس کیش ہے. اگر وہ کیش ہے تو میڈیا کو لا کے دکھا دو. مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ پرسنل لا بھی خاموش ہے، لیکن اس طرح سے بیان مت دو بغیر ثبوت. 2024 تک کتنے مظلوم بند کیے جائیں گے، یہ ہزاروں کی تعداد میں گرفتار ہوں گے اور ہر جگہ یہ کہا جائے گا کہ صاحب دیش دروہی کے اوپر جس طرح کی ریٹس آج کل کی جا رہی ہیں اس پر تمام لوگ خاص طور سے ملی قیادت خاموش ہے، اور سوشل میڈیا پر نوجوان طبقہ بے چین ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ لوگ کیوں خاموش ہیں، ظلم ہو رہا ہے پوری طرح سے. دیکھیے PFI کو آپ کو یاد ہوگا، PFI کے شروع کے کچھ ایسے معاملات تھے جو ان کی نالج میں تھے. اب انہوں نے یہ ایک دم اس وقت اٹیک کیا جب ان کو یہ لگا کہ عوام میں ایک بے چینی ہے اور وہ سڑکوں پہ نکل رہی ہے. اسی کانسٹیٹیوشن کلب میں 15-20 دن پہلے مجھے بلایا گیا. یہاں تقریباً 50 کے قریب پورے ہندوستان کے سوشل ایکٹیوسٹ آئے تھے. میں اکیلا مسلمان تھا، میں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن میں حیرت میں رہ گیا کہ وہ اپنی یاترا کو جوڑ رہے تھے. اس میں گاندھینین بھی تھے، لیفٹسٹ بھی تھے، سماجوادی کے لوگ بھی تھے. وہ پارٹی کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ملک ختم ہو رہا ہے. اب یہ ان کی انٹیلیجنس کا تو پتہ ہی ہے کہ بھئی عوام میں بے چینی ہے، تو ان کو اگلا الیکشن لڑنے کے لیے ایک مواد چاہیے تھا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ PFI کو ایک دم سے چھاپہ ماری کر کے اب 2024 تک کتنے مظلوم بند کیے جائیں گے، کیونکہ میڈیا کو چاہیے کہ اس پہ ادر سائیڈ اب دیکھیں کہ اس میں کتنے مظلوم ہیں اور کتنے ظالم ہیں. مسلمان نے کبھی بھی کسی بھی آتنکوادی کو جس طرح سے بعد میں گھیرا گیا شروع سے ہے. سیمی کے نام پہ سینکڑوں ہزاروں بچے 10-10 سال جیل میں رہے. ہو سکتا ہے 2-4 لوگ اس میں ایسے ہوں جن کی سوچ وائلنس کی ہو. ظاہر ہے اس ملک کے دشمن تو کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی انسان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن مظلوموں کو یعنی 10 سال تک بند رکھا، اور یہ 24 تک یہ ہزاروں کی تعداد میں گرفتار ہوں گے اور ہر جگہ یہ کہا جائے گا کہ صاحب دیش دروہی آ گئے. پہلے دن سے اس ملک میں RSS نے صرف ایک ماحول تیار کیا کہ مسلمان قوم اس ملک میں مشتبہ اور مشکوک ہے، اور وہ پریشر ہمیشہ بلڈ کرتے ہیں. اور یہ جو PFI کا قصہ ہے یہ ایک ویسا پریشر ہے جو 24 تک رہے گا. عدالتیں اگر سن لیں گی اور وکلا اگر اچھا مقدمہ لڑ دیں گے عدالت، اور یہ میڈیا اگر اس کو کور کرے گا تو دونوں سائڈ پتہ ہوں گی. اور اگر کوئی مجرم ہے سچ میں تو سزا دیں، ہم لوگ ساتھ ہیں. لیکن جس طریقے سے یہ گھیرا گھاری کر رہے ہیں کہ صاحب یہ ایسے کرنے والے تھے، تو یہ کرنے والے تھے میں جو ہے کہ یہ تو فلاں جگہ مارنے والے تھے. یعنی دل کا حال اللہ نہیں جانتا، یہ جانتے ہیں. صبح کو اچانک میٹنگ ہوتی ہے گرہ منتری کی اور ڈوبھال کی، اور اس کے بعد چھاپے شروع ہو جاتے ہیں. تو سوال کھڑا ہو رہا ہے NIA کو ایک سوتنتر ایجنسی نہیں ہے، آپ آرڈر دے رہے ہیں اور اس کے بعد ریٹ شروع ہو جاتی ہے. جی، اور دیکھیے ریٹ شروع ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک دم سے خبر آتی ہے کہ صاحب اتنے کروڑ تو بینک میں ہیں، اس کے 10 کتنے گنا ان کے پاس کیش ہے. اگر وہ کیش ہے تو میڈیا کو لا کے دکھا دو کہاں سے آیا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، معلوم کرو، ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے. لیکن اس طرح سے بیان مت دو بغیر ثبوت کے. ثبوت ہیں دو، اور اگر جو اس طرح سے انوالو ہے سزا دو. لیکن اس طرح کے کیسز میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ٹرائل بڑا لمبا چلتا ہے. جیسے سیمی کا آج تک ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا سیمی کیسز میں، اب یہ بھی 2024 تک چلتا رہے گا. ٹرائل شروع نہیں ہوگا، جیل میں پڑے رہیں گے. NRC کا مسئلہ ہوا، ان کا PFI ہے. دنگا ہوا دہلی کا، ان کا PFI ہے. جب تمہارے پاس اتنے ثبوت تھے تو پچھلے 4 سال تو یہ 4 سال سے تم نے یہ ریٹ کیوں نہیں کری؟ یہ اب کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشن کچھ اور ہے.
اگر تھے تمہارے علم میں تھا تو تمہیں تو پہلے ہی پکڑ لینا چاہیے تھا، اور اگر تم نے نہیں پکڑا تو تمہارا نکماپن ہے کہ تم ایسے آتنکوادیوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسی آرگنائزیشن کو جو وائلنس پہ بلیو کرتی ہے، جو ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا اب تک؟ اب کیوں لے رہے ہو؟ یہ وہ سوال ہیں جو انسان کو مشکوک کرتے ہیں۔ تو ایسے میں مسلم جماعتوں کو ساتھ دینا چاہیے؟ مسلم جماعتیں ہیں کون سی؟ مجھے آپ بتائیے۔ مسلم جماعتیں تو سب سے زیادہ خوفزدہ، مسلم جماعتوں کی تو ہمت بھی نہیں ہے۔ مسلم جماعتوں کے لیے یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ پرسنل لا بھی خاموش ہے، پرسنل لا بورڈ بھی خاموش ہے۔ شریعت میں کھلا مخالفت اور وقف کی جائیداد کی انکوائری ہونا اور اس کو اپنے قبضے میں کرنا، اس پہ بھی پرسنل لا بورڈ کا کوئی نہیں آیا۔ جو وہ چاہتے تھے کہ یہ قوم خوف زدہ ہو جائے۔ ہم تو بڑے مظلوم لوگ ہیں کہ ہمیں سب نے اس طرح سے استعمال کیا ہے، یعنی ہم قسطوں میں قتل کیے گئے ہیں، کبھی خنجر بدل کے، کبھی قاتل بدل کے۔ صبح کو اچانک میٹنگ ہوتی ہے گرہ منتری کی اور ڈوبال کی، اور اس کے بعد چھاپے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سوال کھڑا ہو رہا ہے NIA کو، ایک سوتنتر ایجنسی نہیں ہے، آپ آرڈر دے رہے ہیں اور اس کے بعد ریڈ شروع ہو جاتی ہے۔ جی، اور دیکھیے ریڈ شروع ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک دم سے خبر آتی ہے کہ صاحب اتنے کروڑ تو بینک میں ہیں، اس کے 10 کتنے گنا ان کے پاس کیش ہے۔ اگر وہ کیش ہے تو میڈیا کو لا کے دکھا دو کہاں سے آیا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، معلوم کرو، ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے۔ لیکن اس طرح سے بیان مت دو بغیر ثبوت کے۔ ثبوت ہیں دو، اور اگر جو اس طرح سے انوالو ہے سزا دو، لیکن مقصد۔ لیکن اس طرح کے کیسز میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ٹرائل بڑا لمبا چلتا ہے، جیسے سیمی کا آج تک ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا سیمی کیسز میں، اب یہ بھی 2024 تک چلتا رہے گا، ٹرائل شروع نہیں ہوگا، جیل میں پڑے رہیں گے۔ NRC کا مسئلہ ہوا، ان کا PFI ہے۔ دنگا ہوا دہلی کا، ان کا PFI ہے۔ جب تمہارے پاس اتنے ثبوت تھے تو پچھلے 4 سال میں دنگا ہوا، وہاں بھی PFI۔ تو یہ 4 سال سے تم نے یہ ریٹ کیوں نہیں کری؟ یہ اب کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشن کچھ اور ہے۔ اگر تھے تمہارے علم میں تھا تو تمہیں تو پہلے ہی پکڑ لینا چاہیے تھا، اور اگر تم نے نہیں پکڑا تو تمہارا نکماپن ہے کہ تم ایسے آتنکوادیوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسی آرگنائزیشن کو جو وائلنس پہ بلیو کرتی ہے، جو ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا اب تک؟ اب کیوں لے رہے ہو؟ یہ وہ سوال ہیں جو انسان کو مشکوک کرتے ہیں۔ تو ایسے میں مسلم جماعتوں کو ساتھ دینا چاہیے؟ مسلم جماعتیں ہیں کون سی؟ مجھے آپ بتائیے۔ مسلم جماعتیں تو سب سے زیادہ خوفزدہ، مسلم جماعتوں کی تو ہمت بھی نہیں ہے۔ مسلم جماعتوں کے لیے یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں،